السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ قابل احترام و معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، قبروں کے تعلق سے لگاتار بدعتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ یوں تو قبروں سے متعلق سینکڑوں بدعات ہیں جو ہمارے ملکوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جن میں سے چند کا تذکرہ اس سے پہلے آپ کے سامنے کیا گیا۔ آج بھی ایک بدعت کا تذکرہ ہم کریں گے، اور انشاءاللہ ہر ہفتے ہماری کوشش رہے گی کہ قبروں سے متعلق یا اور کسی چیز سے متعلق جو ہمارے معاشرے میں بدعات رائج ہیں، جڑ پکڑ چکی ہیں، لوگ انہیں سنت کا درجہ دے چکے ہیں، ان بدعتوں کا تذکرہ کیا جائے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ جب تک تصفیہ نہیں ہوگا، جب تک لوگ بدعات کو، شرک کو، برے اعمال کو نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک لوگوں کا تزکیہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تصفیہ کے بعد ہی تزکیہ کا دور آتا ہے۔ پہلے اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی برتن ہے اور اس برتن کے اندر اگر گندگی یا تیل یا کوئی چیز جمع ہوا ہے، کوئی چیز جمی ہوئی ہے، تو پہلے آپ اس کو صاف کریں گے، اس کے بعد پھر آپ اس میں کھانا بنائیں گے۔ یا اس طریقے سے آپ کا کپڑا ہے، مان لیجئے، پہلے اگر گندا ہے تو پہلے اسے صاف کریں گے، پھر پریس کریں گے، اس طریقے کریں گے۔ اسی طریقے سے زمین ہے، پہلے زمین کی صفائی کی جائے گی، پہلے زمین کو پاک و صاف کیا جائے گا، اگر وہاں گندگی ہے اس کے بعد وہاں پر نماز ادا کی جائے گی۔ تو تصفیہ پہلے ہے، تزکیہ بعد میں ہے۔ تو جب تک بدعات، خرافات اور شرک اور رسم و رواج اور یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، جب تک اسے نہیں چھوڑیں گے لوگ، اس وقت تک تصفیہ یا تزکیہ کا عمل نہیں ہو پائے گا۔ جو بدعات بہت ہے ہمارے معاشرے کے اندر قبروں سے متعلق، انہی میں سے قبروں پر چراغاں کرنا، قبروں پر روشنی کرنا، قبروں پر بلب جلانا، اور مزاروں اور قبروں پر باقاعدہ طاق بنے ہوتے ہیں، جن طاقوں کے اندر باقاعدہ چراغ جلائے جاتے ہیں، روشنی کی جاتی ہے۔ خاص طور سے جمعرات کے دن، پیر کے دن، یہ دو دنوں میں بطور خاص لوگ چراغوں کا اہتمام کرتے ہیں، جا کر کے وہاں روشنی جلاتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں۔ حالانکہ یہ اسراف تو ہے ہی ہے، فضول خرچی تو ہے ہی ہے یہ، اور فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی تو ہوتے ہی ہیں، اور اسراف فضول خرچی شریعت کے اندر منع ہے۔ کسی بھی طور پر انسان کے لیے جائز نہیں ہے اسراف اور فضول خرچی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک طرح کی سنگین قسم کی بدعت ہے۔ طاق بنانا، مزار بنانا، پختہ کرنا، بدعت پر بدعت، اور پھر جا کر کے طاقوں کے اندر روشنی کرنا، چراغ جلانا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چراغاں کیوں کیا جاتا ہے؟ قبر اور یا مزار ہمارے یہاں ویسے ہی روشنیوں کے اندر نہائے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ روشنی ہوتی ہے کہ آنکھیں انسان کی کھیرا ہو جاتی ہیں۔ اتنی زیادہ روشنی، تیز روشنیاں ہوتی ہیں کہ رات بھی دن کے مانند لگتا ہے کہ دن ہے، اس قدر وہاں پر تیز روشنیاں ہوتی ہیں۔ تو پھر وہاں پر روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس کی ضرورت ہے وہاں پر؟ اور دوسری بات کہ اگر صاحب قبر کے لیے روشنی کی جاتی ہے تو صاحب قبر تو قبر کے اندر ہے، اور وہ تو ہڈی ان کی گل گئی، سڑ گئی، اور اس طریقے سے ایک عرصہ گزر گیا ان کی وفات پر، تو اوپر سے کیا روشنی کرنے سے قبر کے اندر روشنی ہو جائے گی؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ان کا یہ عمل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ گویا کہ انہیں روشنی کی ضرورت ہے قبر والوں کو، اس لیے اوپر سے روشنی کی جاتی ہے۔ یعنی ان کے پاس ایسے اعمال نہیں تھے جن اعمال کی وجہ سے انہیں قبر میں روشنی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کا انعام ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انہیں ملے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایسا کرنے والوں کو پہلے ہی سے گویا کہ اس بات کا اعتراف رہتا ہے کہ جو صاحب قبر ہیں ان کو اوپر سے روشنی کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے ایسا کرنا، فضول خرچی تو ہے ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ باہر کی روشنی سے صاحب قبر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انسان اگر قبر کے اندر روشنی چاہتا ہے
اللہ کا انعام چاہتا ہے اور عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ توحید خالص اس کے پاس ہو، اپنے آپ کو شرک سے بچائے، نبی کی سنت پر قائم رہے، بدعت و خرافات سے محفوظ رہے، فرائض اور واجبات کی پابندی کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ ان تمام چیزوں کا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، تب جا کر کے قبر کے اندر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میسر ہوگی، تب جا کر کے قبر جنت کا باغ بنے گی، تب جا کر کے قبر کے اندر اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہوں گی، تب جا کر کے جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھولی جائیں گی اور فرشتے اس کے لیے مزدہ اور خوشخبریاں سنائیں گے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری اس بات یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ اگر انسان بدعات کرتا ہے، خرافات اور شرک کرتا ہے، لوگوں کے حقوق کھاتا ہے، حقوق العباد ادا نہیں کرتا، یا اس طریقے سے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو میرے بھائیوں اوپر کی روشنی سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اوپر کی روشنی انسان تک پہنچنے والی بھی نہیں، نیچے قبر تک اس قدر تاریکی وہاں ہوتی ہے۔ لہذا یہ عمل سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ ہمارے نبی کی قبر پر کبھی چراغاں نہیں کیا گیا۔ خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کرام ہیں، آل بیت ہیں، یا اس طریقے سے اور ائمہ کرام ہیں، تابعین اعظام ہیں، کہیں پر بھی آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ملے گی کہ ان کی قبروں پر چراغاں کیا گیا۔ یہ سراسر حرام اور ناجائز عمل ہے جو ہمارے ملکوں کے اندر لوگ انجام دیتے ہیں۔ اس لیے اس عمل سے بچنے کی ضرورت ہے۔ لوگ اسے ثواب سمجھتے ہیں۔ کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے، یا اگر اولاد ہوتی ہے تو زندہ نہیں رہتی، تو جا کر کے قبروں میں یہ قبروں پر چراغاں کرتے ہیں، طاقوں میں جا کر کے روشنی بھرتے ہیں، یا اس طریقے سے وہاں جا کر کے کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اولاد ملے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کس قدر بدعات اور خرافات نے اپنے پنجے ہمارے معاشرے کے اندر گاڑ لیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ رسوا ہے ہر جگہ۔ اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا، ایمان ان کے پاس نہیں رہے گا، نبی کی سنتیں نہیں رہ گئیں، عمل سے دور ہیں، کوتاہی اور اس طریقے سے دین سے دوری، یہ تمام اسباب ہیں جن کی بنا پر آج امت مسلمہ رسوائی کا شکار ہے۔ لہذا جب تک انسان ان تمام چیزوں کو نہیں چھوڑے گا، توحید اور سنت کو گلے نہیں لگائے گا، امت کے لیے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ جہاں روشنی کی ضرورت ہے وہاں روشنی نہیں کی جاتی۔ آج کتنے ایسے گھر ہیں بیچارے جہاں پر چراغ بھی نہیں چلتے ہیں، اندھیرے میں لوگ کام چلاتے ہیں، یعنی ان کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے، اتنا بھی ان کے پاس مال نہیں ہے کہ اپنے گھروں کے اندر لالٹین جلا سکیں یا چراغ جلا سکیں۔ جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی وہاں لوگ خرچ نہیں کرتے، جہاں قطعاً ضرورت نہیں ہے وہاں جا کر کے لوگ اپنے پیسے کو برباد کرتے ہیں۔ یہ اسراف فضول خرچی ہے، اور یہ مال کا غلط استعمال کرنا ہے۔ بدعات اور خرافات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے کہ اس کے جو حلال راستے ہیں، جگہیں ہیں، وہاں پر انسان مال کو خرچ کرے، لوگوں کا حق ادا کرے، اپنے اوپر خرچ کرے، توحید و سنت میں، قرآن اور سنت کی اشاعت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، توحید و سنت کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن منکر کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، لوگوں کے علاج کے لیے، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے، اور جو مستحقین ہیں، محتاجین ہیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے انسان اپنے مال کو جو اللہ نے اسے دیا ہے، جس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس مال کو انسان وہاں استعمال کرے۔ وہاں تو استعمال نہیں کرتے، لوگ مخالفت سے کام کرتے ہیں، اسراف فضول خرچی کرتے ہیں، اور ناجائز جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو مستحقین ہیں بیچارے غربا، مساکین، فقراء، جن کے گھروں کے اندر چراغ تک نہیں ہوتا، تیل بھی خریدنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو مال نہیں دیا جاتا، ایسے لوگوں پر خرچ نہیں کیا جاتا، ایسے لوگوں گھروں کے اندر لائٹ کا انتظام نہیں کیا جاتا، جہاں جن کو لائٹ کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، لیکن جہاں روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر انسان جا کر کے اپنے پیسے کو اور اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اور خون پسینے کی جو کمائی ہے اسے جا کر کے بدعات اور خرافات کی اشاعت کے لیے، غلط کاموں کے لیے اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے عقاب نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہر طرح کی بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر کہا کرتے تھے کہ نئی نئی چیزوں سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی۔ معمولی بدعت نہ سمجھو کہ معمولی چیز ہے، معمولی ہی سے انسان بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، بڑی بڑی بدعتوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ انسان کبھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، کسی بدعت کو چھوٹی نہ سمجھے،
क्योंकि बिदात ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत की मुखालफत है, नबी की तालीम की मुखालफत है। आपकी ज़ात अल्लाह के बाद सबसे बड़ी ज़ात है। लिहाजा ये इंसान सोचे कि मैं बिदात करके नबी के हुक्म की नाफरमानी कर रहा हूँ, नबी की ताज़ीम करने के बजाय, उनकी सुन्नतों की ताज़ीम करने के बजाय मैं उनकी सुन्नतों की धज्जियाँ बिखेरता हूँ, मैं बिदात और खुराफात ईजाद कर रहा हूँ या उसे लोगों के अंदर आम कर रहा हूँ, इसलिए इस अल्लाह के रसूल के हुक्म की मुखालफत होती है। लिहाजा इंसान ये सोचे, ऐसे इंसान कोई गुनाह करता है, अगर ये छोटा गुनाह ही क्यों ना हो, ये ना समझे कि मामूली गुनाह है, बल्कि ये समझे कि अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत होती है, जो अल्लाह ताला सबसे बड़ा है और वही सबका खालिक और मालिक है, वही सबका माबूद हकीकी है। लिहाजा उस रब की नाफरमानी ना हो। लिहाजा इंसान गुनाहों को ना देखे, जिस ज़ात की नाफरमानी होती है, जिस ज़ात के हुक्म की मुखालफत होती है, इंसान की नज़र उस पर होनी चाहिए। और जब ये चीज़ रहेगी तो इंसान हर तरह की नाफरमानी से, हर तरह के गुनाह से, हर तरह की बिदात से इंसान अपने आप को बचा लेगा। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो आपके सामने बयान की जाती बिदात और खुराफात के ज़ुमरे के अंदर आती है, इससे इंसान को तौबा करने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको बचा करके रखे। हमारे लिए सुन्नतें काफ़ी है मेरे भाइयों, हमें दीन के अंदर नई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया है, दीन की तकमील होगी, अल्लाह ने दीन की नेमत पूरी कर दी है। लिहाजा उसके अंदर किसी इजाफे की गुंजाइश नहीं है। हम नई चीज़ें पैदा करके अपने आप को मुशर्रे समझते हैं, गोया कि शरीयत हमारी है, हम जो चाहें उसके अंदर ईजाद करें, जो चाहें कम करें, जो चाहें ज़्यादा करें, जबकि शारे और अल्लाह ताला, अल्लाह शारे है, अल्लाह ताला की शरीयत है, अल्लाह ताला का दीन है। अल्लाह रब्बुल आमीन ने जो कुछ दीन के अंदर रखना था रख दिया है, अपने नबी को बता दिया, नबी ने, सहाबा ने उस पर अमल किया। लिहाजा जिन पर हमारे नबी ने अमल किया, सहाबा ने अमल किया, उन्हीं पर अमल करके इंसान को जन्नत मिल सकती है, उन्हीं पर अमल करके इंसान कामयाब हो सकता है। जब उनके लिए जन्नत का अल्लाह ने वादा किया तो हमारे लिए भी जन्नत का वादा होगा, अगर हम उनके नक्श कदम की पैरवी करेंगे। सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, सलफ सालिहीन के लिए जन्नत का वादा अल्लाह रब्बुल आमीन की तरफ से। लिहाजा जो भी उनके नक्श कदम की पैरवी करेगा उनके लिए भी जन्नत का अल्लाह रब्बुल आमीन की तरफ से वादा है, उनके लिए अजर अजीम है, अजर करीम है, जन्नत है उनके लिए। लिहाजा हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का मकाम यह है कि दीन कामिल हमें मिला, शरीयत हमें कामिल मिली। लिहाजा इसके अंदर किसी नई चीज़ की क़तन गुंजाइश नहीं है। लिहाजा वो लोग जो बिदातें ईजाद करते हैं उन्हें डरना चाहिए अल्लाह रब्बुल आमीन से, अल्लाह ताला का खौफ उनके दिलों के अंदर होना चाहिए कि अपने आप को एक मुतवाज़ी शरीयत बना रहे हैं, अपने आप को शारे समझ रहे हैं और नई नई चीज़ें पैदा कर रहे हैं दीन के अंदर, मोहब्बत के नाम पर, अक़ीदत के नाम पर, सवाब के कमाने के लिए अल्लाह ये चीज़ें की जा रही हैं। मेरे भाइयों, हमें सवाब उन्हीं तरीक़े के अंदर मिलेगा जो तरीक़ा अल्लाह के रसूल साबित है, उसी के अंदर हमें अजर मिलेगा। नई चीज़ों को पैदा करके हमें अजर नहीं मिलेगा, क्योंकि हर बिदात गुमराही होती है और गुमराही इंसान को जहन्नम के अंदर ले जाने वाली होती है। अल्लाह ताला हमें हर तरह की बिदात से बचा। आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।